بڑی تاکید سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. چین پیدا کرنے والی ذات فرما رہی ہے، تو انسان نہیں کہہ رہا. جو ذات دل میں چین پیدا کرتی ہے وہ جواب دے رہی ہے ہمیں. اچھا، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ. کل مطیع للہ فہو ذاکر، کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے وہ ذاکر ہے. ذاکر صرف زبان سے ذکر کرنے ہی کا نام نہیں ہے، پوری اطاعت کا اور دین کی پابندی کا نام ذکر ہے. جو ایک گناہ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے، اس کو اللہ میں یاد نہیں ہے. جو ایک گناہ بھی کر رہا ہے اس گناہ کے کرنے کے وقت وہ اللہ میں کو بھولے ہوئے. ذاکر وہی ہے جو اطاعت کر رہا ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ دین کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں دلوں کا چین ہم نے رکھ دیا ہے اور کسی چیز میں نہیں رکھا. یہ چین رکھنے والی ذات فرما رہی ہے. یہ چین رکھنے والی، دلوں کو سکون دینے والی ذات، دلوں کو راحت دینے والی ذات یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے صرف دین کی پابندی کے اندر دلوں کا چین رکھا ہے اور دنیا کی کسی چیز میں دل کا چین نہیں ہے. آپ تلاش کر کے دیکھ لو، 100 سال تلاش کر کے دیکھ لو، تمہیں مہلت ہے، چین ملے گا صرف دین کی پابندی میں ملے گا اور کسی چیز میں ہرگز نہیں ملے گا. بات سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ جمع کریں گے چین. حالانکہ ذرا غور کیا جائے مال کے لینے میں کتنی مشقت ہے، حاصل کرنے میں کتنی مشقت ہے. کسی طریقے سے ملازمت میں ہو تو 16 20 سال تو پڑھتے رہتے ہیں، پھر ملازمت تلاش کرتے ہیں، پھر پورا مہینہ کام کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آتے ہیں. تجارت ہے، کئی کے ساتھ تو نقصان ہوتا رہتا ہے، پھر کچھ آمدنی شروع ہوتی ہے، پھر جاتا ہے. کھیتی باڑی ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کچھ غلہ ملتا ہے. حاصل کرنے میں بڑی مشقت، پھر سنبھالنے کے اندر مشقت، دن رات فکر، دن رات فکر. مال کیا آیا، وبال آ گئی. اور اگر خدا نخواستہ چوری بھی ہو گئی، ایک نیا غم سوار ہو گیا. ایک نیا غم نفع میں مل گیا بھائی، ایک نیا غم. پہلے بھی مشقت، رکھنے میں مشقت، چوری کا ایک نیا غم نفع میں. نفع میں جیسے چور تھا، گھوڑا چرا کر لایا، گھوڑا چرا کر لایا. راستے میں اس کو ایک اور آدمی مل گیا، کہنے لگا بھائی یہ گھوڑا تم بیچو گے؟ ہاں جی بیچیں گے، کیوں نہیں. کہا اچھا جلدی سے دوسرے کے پاس چلا جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہ ضرور. کہ اچھا ذرا مجھے چڑھ کر تو دیکھنے دو، یہ ذرا میرے جوتے سنبھالو، مجھے چڑھ کر دیکھ لینے. جوتے لے کر کھڑا ہو گیا، گھوڑے پر چڑھا، یہ جا اور وہ جا. یہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اب آتے ہیں واپس، اب آتے ہیں واپس، اب آتے ہیں واپس. ختم. مایوس ہو کر بیچارہ وہ جوتے اٹھا کر گھر آیا. کسی نے راستے میں پوچھا کہ بھائی تم تو گھوڑا لیے پھر رہے تھے، کیا کیا اس کو؟ بیچ دیا. کتنے کا؟ جتنے کا خریدا اتنے کا بیچ دیا. یہ جوتی دفعے ملی، یہ جوتی مجھے دفعے ملی ہے. یہ حال ہے ہماری دولت کا کہ لیتے وقت بھی تکلیف، خرچ کرتے وقت بھی تکلیف، اور چوری ایک نفع میں مل جاتی. کچھ چوری ہو گئی، نفع مل جائے گا، زائد نفع. یہ حال. تو چین کیسے ہوگا؟ دولت میں چین کیسے ہوگا؟ بے چینی ہی بے چینی. عہدہ بھائی، جتنا بڑا عہدہ اتنے مزے، جتنا بڑا عہدہ اتنے مزے. غلط. ایک آدمی پہلے غریب تھا، پھر کہیں بادشاہ بن گیا. اس کو پرانا دوست ملا، کیا حال ہے؟ جواب دیا دی روز غم نانے داشتم، امروز غم جہانے. پہلے مجھے ایک روٹی کا فکر ہوتا تھا، روٹی کھائی مزے سے سو گئے. اب مجھے پورے ملک کا فکر ہے.
یاد رکھیے عہدہ کوئی چین کی چیز نہیں ہے کہ میں صدر بن جاؤں گا چین ہو جائے گا، نہیں، چین وزیر اعظم بن جاؤں گا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ دن میں بھی کام کرتے مسلمانوں کے، رات بھی گردش کرتے، دیکھ کے کوئی تکلیف میں تو نہیں. ایک دفعہ گردش کر رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھا مدینہ شریف سے باہر، بچے ہیں، بوڑھی عورت، ہنڈیا، آگ جل رہی ہے، بچوں کو تھپکا بھی رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی کہ اچھا ابھی ہنڈیا پکتی ہے، ابھی ہنڈیا پکتی ہے، ابھی ہنڈیا پکتی ہے. فرمایا یہ کیا قصہ ہے؟ سنا بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہنڈیا بھی پکتی ہے. عرض کی حضرت میرے پاس، وہ تو نہیں جانتی کہ کون ہے، میرے پاس کھانے کو تو ہے نہیں، ہنڈیا میں پتھر اور پانی ہے اور کچھ بھی نہیں، بس بچوں کا دل بہلانے کے لیے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر میں سو جائیں گے. سنیے غور سے. فرمایا عمر فاروق، اس نے پہچانا نہیں عمر فاروق ہے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عمر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وقت تو عمر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ تجھے غلہ دیں گے. کہنے لگی یہ میرا کام نہیں، یہ عمر کا کام ہے تو میرے پاس آئے. یہ میرا کام نہیں کہ اس کے ہاتھ جا کر ہاتھ پھیلاؤں، یہ عمر کا کام ہے تو آپ پتہ کرے کون میری رعایا میں آرام سے ہے، کون تکلیف سے ہے، یہ میرا کام نہیں. فرمانے لگی عمر کو کیا پتا بیچارے کو کہ تمہیں تکلیف ہے. اس بڑھیا نے جواب دیا اچھا اگر پتہ نہیں کر سکتا تھا تو خلیفہ بن کیوں گیا؟ اگر پتہ نہیں کر سکتا تھا کون میری سلطنت میں آرام سے رہے گا، کون تکلیف سے رہے گا، تو خلیفہ کیوں بن گیا؟ بہت اثر ہوا. اپنے کندھے پر لاد کر کھانے پینے کا سامان لائے اور کہا جیسے بچوں کو میں نے روتے دیکھا ہے میرے سامنے کھلاؤ، میں ان کو کھاتے بھی دیکھوں، ہنستے بھی دیکھوں. عہدہ آسان نہیں ہے، راحت کا سامان نہیں. عہدہ تو ذمہ داری کا کام. جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. چین نہیں ہوتا، ذمہ داری زیادہ ہوتی. کوئی بے حص ہو تو اور بات ہے، عیش و عشرت ہی مقصود ہو تو اور بات ہے، وہ عہدے کے قابل ہی نہیں ہوتا. جس کا مقصد عیش و عشرت ہو عہدے لینے سے وہ عہدے کے قابل نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا گورنر فلاں علاقے. رات کو جو اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو اس کی بیوی شعر پڑھ رہی تھی، آہا جی اب تو ہم فلاں جگہ جائیں گے، وہاں کے ہم گورنر ہوں گے، بڑے مزے ہوں گے، بڑے عیش و عشرت کریں گے. حکم دے دیا کہ معذور، یہ وہاں رہنے کے قابل نہیں، یہ گورنر بننے کے قابل نہیں ہے. جس کے بال بچوں کا یہ حال ہے، جس کی تعلیم و تربیت کا یہ حال ہے کہ ہاں جی بڑے عہدے پر جائیں گے تو عیش و عشرت کریں گے، یہ گورنر بننے کے قابل نہیں ہے. بعض کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑا سامان جمع ہوگا، برتن ورتن، جیسے عورتوں کو خاص طور سے کتنے برتن جمع ہوں، پوچھیں کہ ٹھیک ٹھاک برتن، کچھ بھی نہیں گھر میں، 2 ٹھیکرے رکھے اور کیا ہے. کتنے کپڑوں کے ٹرنک بھرے ہوئے ہوں، پوچھیں ٹھیک ٹھاک کپڑے کے، کچھ بھی نہیں گھر میں، 2 لیترے رکھے، جو لیتھڑے کپڑوں کے. جوتے 5-6 جوڑے ہوں، خام صاحب پوچھیں کہ ٹھیک ٹھاک جوتے کی ضرورت تو نہیں، کچھ بھی نہیں گھر میں، 2 لیترے پڑے. عورتوں کا جی نہیں بھرتا، سامان پر سامان جمع کرتی جا رہی ہیں، چاہے کام آئے نہ آئے، سمجھتی ہیں کہ اس میں چین. غلط. ثانی نمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز بیکار پڑی ہو، دل پر بوجھ رہتا ہے. اس لیے میں سال بھر کے بعد اپنے سامان کا جائزہ لیتا ہوں، جو ضائع چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیچ دیا کرتا ہوں. وہ اگر حص ہو تو فالتو چیز گھر میں پڑی رہنے سے بھی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ برتن وغیرہ بھی یہ کوئی راحت کا سامان نہیں ہے، تکلیف کا سامان. تو دنیا کی جو چیز بھی آپ دیکھیں گے غور سے، مال و دولت ہو، سامان ہو، مال ہو، دین کی پابندی میں چین ہے، دین کی پابندی میں راحت ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زرگر کا واقعہ ذکر کیا، مختصر ذکر کروں گا کہ ایک شخص کو بڑا شوق تھا
خضر علیہ السلام سے ملاقات. ایک دفعہ ملاقات ہو, خضر علیہ السلام تشریف لائے, تو میں کہو کیا کہتا, دعائیں مانگا کرتے تھے خضر علیہ السلام مل جائیں, خضر علیہ السلام مل جائیں. لو میں آ گیا, پوچھو کیا پوچھتے ہو. کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, میری دعا فرما دیں کہ مجھے دنیا میں کوئی غم نہ رہے, کوئی غم نہ رہے, بالکل دل میں چین سکون مزے آ جائے. فرمایا یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہوں کہ تم دنیا میں کسی شخص کو تلاش کر لو, وہ مزے میں ہو, میں دعا کر دوں گا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ, یہ میں دعا کروں گا. یہ دعا کہ بالکل دنیا میں غم ہی کوئی نہ ہو, یہ میں نہیں کرتا. کہا جی میں وعدہ کر لی 3 دنوں کے بعد میں پھر آؤں گا, تم تلاش کر لینا. تلاش کرتا رہا بیچارہ, کوئی آدمی اس کو ایسا نہ ملا جس کو دنیا کا کوئی غم نہ ہو, کوئی آدمی نہیں ملا, کوئی آدمی نہیں. حتیٰ کہ زرگر سنار اس کو دیکھا, بڑا اس کا ٹھاٹ باٹ ہو, بڑا سامان ہو, یہ وہ, کہا کہ اس جیسا بننے کی دعا کرانی, یہ بڑے مزے میں, لیکن پوچھ تو لوں کوئی بیماری نہ ہو. اس سے پوچھا گا خدا کے واسطے میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرنا, میں بڑی مصیبت میں, میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہوئی, میں رونے لگا, کہنے لگی بس جی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم مرتے ہیں تو عورتیں مرتی ہیں, فوراً نکاح نیا تیار ہوتا ہے. کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں. اور غلطی سے میں نے ایسا کیا کہ جس چیز کا بدن کے حصے کا تعلق نکاح تھا وہ ختم ہی کر دیا, اس طرح لے کر ختم. اور بیوی ٹھیک ہو گئی, بیوی ٹھیک ہو گئی, نہیں مری, بچ گئی, مرتے مرتے بہت بچ جاتی. اب وہ ٹھیک جو ہو گئی تو چھوٹی عمر کی تھی, وہ گناہ کرنے شروع کر دی. میں اس مصیبت میں, میری بیوی ہے, جانتا ہوں حالات, پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یہ حال ہے میرا, اس لیے میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرا. بیچارے نے مایوس ہو کر کسی نے یہی مشورہ دیا کہ تم یہ دعا کراؤ کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں, اس سے بہتر کوئی چین کی صورت نہیں ہے. تو اس نے یہی دعا کرائی, اس نے یہی دعا کرائی کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں متقی پرہیزگار اللہ کا ولی بن جاؤں, اسی میں چین. اور حقیقت بھی یہی ہے, حق تعالی ارشاد بھی یہی فرما رہے ہیں, اور دلائل انیہ اور لمیہ اس پر دال بھی ہیں آپ کے سامنے. دلائل انیہ یعنی حالات, دلائل لمیہ وجوہات. مثلا حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ سنجر نے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک جاگیر ہے, اس کا نام تھا نیم روز, آدھا دن, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو قبول فرمائیں. آپ کے پاس مہمان آتے رہتے ہیں, ان میں آپ استعمال فرمائیں. اس کا جواب حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم بھی تھے, بزرگ بھی تھے, لیکن نعوذ باللہ خدا نہیں تھے. آج کل لوگ خدا کہہ دیتے, اللہ میں سے بھی بڑا کہہ دیتے, یہ حماقت. اللہ میں سے کون بڑا ہو سکتا؟